ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 27 فروری 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 208 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک کے کانٹیکسٹ میں اصحاب الکہف کا واقعہ جو ہے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور آج کا لیکچر چونکہ خصوصی لیکچر ہے اس لیے یہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 134 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 134 اصحاب کہف علیہم السلام کا مکمل واقعہ سورۃ الکہف آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک کی روشنی میں. اور بھائیو سورۃ الکہف کے تعارف میں نے بتایا تھا اور پچھلی دفعہ ہماری بڑی ڈیٹیل سے گفتگو فتنہ دجال کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوئی اور آج کل کا جو دجالی سسٹم ہے اس کے اوپر بھی جو مسئلہ نمبر 133 کے عنوان سے 70 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک .com پر اپلوڈ ہو چکی ہے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کے کانٹیکسٹ میں. تو میں نے اس تعارف میں بھی بتایا تھا کہ سورۃ الکہف میں 3 بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. ان میں سے پہلا واقعہ ہے اصحاب الکہف کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ، اور دوسرا سیدنا خضر اور سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور تیسرا واقعہ ہے ذوالقرنین بادشاہ کا. اور اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے دنیا پرستی کی مذمت، اور سب سے بڑا دجالی فتنہ وہ ہے دنیا کی محبت، اور ایک روحانیت کی آنکھ کو بند کر کے باقی ساری چیزوں کو میٹر کی شکل میں اور مادے کو دیکھتے ہوئے یہ سارے کے سارے معاملات لے کر چلنا. یہ ہے دجالی فتنہ، اور اسی کا وہ بڑا سمبل بن کر دجال وہ کانا دنیا میں آئے گا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث کے تحت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا جو کوئی فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سب کی سب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ڈسکس کی تھیں پچھلی دفعہ 70 منٹ کے اندر مسئلہ نمبر 133 اہل سنت پاک .com پر. بہرحال آج کے اس اصحاب الکہف کے واقعے کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بلیو پرنٹ اس واقعے کا بیان کر دوں، ابتدائی خاکہ، تاکہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو. تو بھائیو یہ بات سمجھ لیں کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا یہودیوں کی اصلاح کے لیے. یہ دین موسوی کے مجدد بن کر دنیا میں آئے اور پیغمبر بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی اور رسولا الی بنی اسرائیل قرآن حکیم میں ان کو کہا گیا پرٹیکولرلی یہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. یہودی نسل تھے اور ٹیمپل آف سلیمان میں ہیکل سلیمانی میں جا کر انہوں نے دعوت توحید بلند کی اور علماء یہود کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کہاں سے ایکسیپٹ کرنا تھا؟ بہرحال ان کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے 33 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 2016 عیسوی، 33 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو
ان شریر لوگوں کے شر سے بچاتے ہوئے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جسے ہم رفع سماوی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، جس پہ میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ اجماعی عقیدہ امت کا بیان کیا ہے. تو 33 عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جن لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی تھی وہ یہودی تھے، اور اوورال گورنمنٹ جو ہے وہ رومن امپائر کی تھی جو بت پرست تھے. یہ پپٹ کنگ ہوا کرتے تھے، جس طرح یہاں پر بھی واسرائے جو ہے ہوا کرتا تھا. اصل حکومت تو جو ہے وہ انڈیا پاکستان پہ گوروں کی تھی، پاکستان بننے سے، انڈیا بننے سے پہلے. اسی طریقے سے ایک پپٹ کٹ پتلی کنگ ہوا کرتا تھا یہودیوں کا، لیکن پیچھے حکومت جو ہے رومن امپائر کی تھی جو کہ بت پرست تھے اس وقت تک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 550 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آپ کی بعثت ہوئی ہے 571 عیسوی کے اندر. تو یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بچا لیا، لیکن ان کی شریر حرکتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا دوسرا کوڑا نازل فرمایا، جو سورہ بنی اسرائیل کے ہم نے پہلے رکوع کے ٹاپک میں مسئلہ نمبر 127 کور کیا تھا. بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عروج اور 2 زوال. تو دوسرا زوال جو ہے 70 عیسوی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 37 سال کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 500 سال پہلے 70 عیسوی میں ٹائٹس جو تھا رومن امپائر کا ہیڈ، اس نے یروشلم پر حملہ کر دیا، اور جو پپٹ کنگ تھا اس کو سب کو قتل کر دیا. ایک دن کے اندر 1,33,000 یہودی قتل ہوئے، اور اتنوں کو ہی وہ قید کر کے جو ہے وہ اپنے ساتھ بیبلونیا میں، جسے ہم جو ہے وہ بابل شہر کہتے ہیں عراق کا، وہاں پر لے گیا. اور یہ عذاب کا دوسرا بڑا کوڑا بنی اسرائیل پر پڑا. اس کے بعد سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوا ہے جو آج تک ختم نہیں ہوا. ہاں 1917 میں آ کر بالفور ڈکلیریشن کے بعد تھوڑا سا سانس ملا، اور 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا. 1967 میں اسرائیل نے جنگ جیت کر جو ہے وہ عرب دنیا کے اوپر اپنا روب قائم کر لیا. بہرحال یہ پوری میں نے ہسٹری مسئلہ نمبر 127 کے اندر اور مسئلہ نمبر 12 کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 37 سال کے بعد یہ 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور وہ پپٹ کنگ بھی قتل ہو گیا. اور یروشلم میں کوئی 2 اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، صرف ایک وہ دیوار بچ گئی جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، ویلنگ وال. اگر آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں نا ویلنگ وال، تو جس کے سامنے وہ تورات اس طرح کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ وال جو ہے وہ آج تک وہ دیوار گریا اس کے سامنے گریا کرتے ہیں تورات پڑھتے ہوئے. تو وہ آج تک دیوار سلامت ہے جس کے سامنے یہ کرتے ہیں. اور اب ان کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے مسجد اقصی کو شہید کر کے تو دوبارہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر لیا جائے. بہرحال یہ تھی بریف ہسٹری. اب وہ رومن امپائر جو ہے وہ اس وقت تو بت پرست تھی ظاہر ہے، اور پھر اسی طریقے سے وقت گزرتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ جب یہ یہودی تو ظاہر ہے کہ وہاں سے اٹھا لیے گئے، پیچھے عیسائی بچ گئے. عیسائی جو ہے موحدین تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے. اب مقابلے پر رومن امپائر جو ہے یہ بت پرست تھے، اور یہ لوگ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے رہتے تھے عیسائیوں کے اوپر. اور اسی ظلم کی ایک داستان تھی جو کہ 125 عیسوی کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سمجھ لیں تقریباً 450 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. 125 عیسوی کے اندر جو ہے یہ اصحاب الکہف کا واقعہ پیش آیا. یہ تابعین تھے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. یہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے دعوت حق قبول کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کے اوپر کیا کرامت فرمائی، کیونکہ غیر نبی تھے، کرامت ہوئی ان کے ساتھ. تو یہ اصحاب الکہف کا واقعہ جو ہے یہ کرسچن ٹریڈیشن کے اندر بھی ملتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ لفظ استعمال کیا تھا مائتھولوجی، لیکن یہ نٹوریس ورڈ ہے، لہٰذا میرے اس ویڈیو میں بھی رجوع ریکارڈ ہو جائے گا. کرسچن ٹریڈیشن کے اندر مائتھولوجی عموماً ہم جو ہے یہ نٹوریس ورڈ دیو مالائی قصے کہانیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو قرآنک ٹریڈیشن میں بھی یہ چیز آ گئی اور کرسچن ٹریڈیشن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اصحاب الکہف کا واقعہ. تو 125 عیسوی کے اندر ان کے ساتھ معاملات ہوئے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے آج ڈیٹیل کے ساتھ. بہرحال یہ لوگ غار میں جا کر چھپ گئے، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کی خاطر، جان بچانے کی خاطر. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال تک کے لیے سلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرامت ہوئی.
اور میں نے معجزات کے اوپر، کرامات کے اوپر اور جیسے استدراج کے اوپر یہ 7 گھنٹے کی گفتگو میں نے 4 نشستوں میں مسئلہ نمبر 131 A B C D اور ریکارڈ کروا دی ہے. اس میں بھی میں نے اس کو ذکر کیا تھا اشارتاً. آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. پھر جا کر جناب 446 عیسوی کے اندر جب تھیوڈیسیس یہ بادشاہ تھا، تھیوڈوس بھی ہم کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، اور تھیوڈوس ثانی جو تھا، اس کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اس نیند سے بیدار کیا. اور اس زمانے میں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پوری رومن امپائر ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ 337 عیسوی میں، یعنی سمجھ لیں آپ کہ اصحاب الکہف کے اٹھائے جانے، ان کے سلائے جانے کے 200 سال کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد، جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا کانسٹنٹائن ون اس کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم یہ قسطنطینیہ کا لفظ بھی عربی میں استعمال کرتے ہیں. اسی کے نام پر وہ قسطنطینیہ تھا، جو کہ جس کا پورا جھگڑا چل رہا ہے یزید والے چکر میں، اور میں نے سارا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. قسطنطینیہ، اور یہ بھی قسطنطینیہ جو ہے یہ 9ویں صدی ہجری کے اندر، 9ویں صدی ہجری کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 800 اور کچھ سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا. یہ نہ صحابہ سے فتح ہوا، نہ تابعین سے، نہ تبا تابعین سے، نہ تبا تبا تابعین سے، نہ تبا 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 تابعین سے. یہ جا کر 9ویں صدی ہجری کے اندر سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا. المتوفا 849 ہجری، جن کی وفات 849 ہجری کے اندر ہوئی. تو بہرحال یہی کانسٹنٹائن تھا جس کے نام کے اوپر قسطنطینیہ شہر تھا، چونکہ اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی بستر مرگ پر 337 عیسوی کے اندر. تو پھر جب شہنشاہ نے عیسائیت قبول کی تو پوری رومن امپائر جو ہے یہ عیسائی ہو گئی، یعنی انہوں نے وہ ریلیجن اڈاپٹ کر لیا. اس طریقے سے ایک حادثاتی طور پر یہ عیسائیت پھیلی، کنوکشن کے ساتھ نہیں پھیلی. پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ توحید کا بھی جنازہ نکل گیا. ان کے اندر بھی 2 بڑے فرقے پیدا ہو گئے، کیتھولک اور جیکوبائٹس، جن کی آج ماڈرن فارم جو ہے پروٹیسٹنٹ ہیں، جو گاڈ انکارنیٹ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں. اور وہ دوسرے جو ہیں کیتھولک، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. مسئلہ نمبر 90 میں نے ان کے اوپر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہ کانسٹنٹائن جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا. ظاہر ہے اس وقت عیسائیت اسلام ہی تھی، اور اس کی وجہ سے عیسائیت پھیل گئی. اور پھر اصحاب الکہف جو ہیں وہ عیسائیت قبول کیے جانے کے بھی 100 سال کے بعد، 337 کے بعد بھی آپ دیکھ لیں 446 عیسوی کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے غار سے بیدار کیا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ پوری جو ہے وہ کایا کلب ہو چکی ہوئی ہے. یہ پھر ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جا کر کھانا لے کر آؤ، اور سکے بھی لے گئے. اب وہ جب کھانا لینے گئے تو سکے تو 300 سال پرانے تھے. وہاں پر لوگوں نے کہا یہ لگتا ہے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا، 300 سال پرانا سکہ ہے، اور وہاں سے ان کی پہچان ہو گئی. پھر بہرحال اس زمانے کے اندر یہ فتنہ پھیل چکا تھا مسلمانوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. تو یہ اصحاب الکہف کا واقعہ ان کو پتا تھا، ان کی ٹریڈیشن میں چلتا تھا. 7 سلیپرز کے نام سے ان کو پتا تھا کہ کوئی غار ہے، اس میں یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ٹریڈیشن میں یہ بات چل رہی تھی. لیکن جب وہ سامنے آ گئے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور پھر یہ دوبارہ جا کے غار میں سو گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی روح جو ہے وہ قبض کر لی. تو یہ پورا واقعہ تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کئی کرامات جو ہے دکھائیں. اصحاب الکہف کے ساتھ یہ معاملات کیے. یہ پورا واقعہ جو ہے سمجھ لیں ایک بریف ہسٹری میں نے بیان کر دی. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے بھی اسے کور کریں گے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 8 سے لے کر 26 تک کے کانٹیکسٹ میں. لیکن یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی محنت کی ہے ایران والوں نے. اصحاب الکہف پر 15 گھنٹے کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ایک فلم بنائی ہے 15 قسطوں کے اندر اصحاب الکہف کے نام سے. بنائی تو فارسی میں تھی، اردو میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے، عربی میں بھی ڈبنگ ہو چکی ہے، اور کئی زبانوں کے اندر. اور اسے جو ہے وہ درجنوں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اس فلم کو. اور توحید کا سمجھ لیں کہ وہ جس طریقے سے دعوت اس میں پیش کی گئی ہے، اور اصحاب الکہف کے جو واقعے کو فلمایا ہے انہوں نے، وہ یقین جانیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہے. اور میں یہ اس لیے اس طرح کی فلموں کے حوالے دے دیتا ہوں، یہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ مطلب جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں جا کے فلمیں دیکھیں. وہ تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں نا، میرے کہنے پہ انہوں نے دیکھنی بھی کوئی نہیں ہے.
نہ میں کوئی ترغیب دلا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے نوجوان ہمارے لاکھوں کے نہیں کروڑوں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں مسلمانوں کے جو رات کو روزانہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم دیکھ کر سوتے ہیں. تو ان سے تو میں ریکویسٹ کروں گا نا کہ بھائی اصحاب الکہف دیکھ لو, کم از کم اپنا ایمان تو تازہ ہو, یا عمر سیریز دیکھ لو. قطر والوں نے جو ہے وہ 30 قسطوں کے اوپر سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ ان کی پوری بایوگرافی فلمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک ان کی پوری مبارک زندگی, اور بیسیکلی سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت فلمائی ہے. اس میں جنگ قادسیہ بھی, جنگ یرموک بھی, غزوہ خندق بھی, غزوہ بدر بھی, غزوہ احد بھی, یہ سب کی سب چیزیں. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں فلمائی گئی ہے, اور ہالی ووڈ کی کسی بھی بہترین فلم کا وہ پکچرائزیشن, ایز فار ایز پکچرائزیشن از کنسرنڈ, وہ مقابلہ کرتی ہے عمر سیریز. اور حیران کن بات ہے کہ آپ پوری دنیا میں سیدنا عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر علماء کی تقریریں دیکھیں, وہ ساری تقریروں کے ویوز آپ جمع کریں نا تو عمر سیریز کے اکیلے کے ویوز جو ہے نا وہ ملینز میں ہیں. مولویوں کی تقریریں کون سنتا ہے؟ یہ تو حضرت عمر کی باتیں بتاتے ہیں. اپنا کریکٹر جو ہے ان کا یہ ہے کہ انہوں نے روٹی روزی کا ذریعہ بھی دین کو بنا لیا ہوا ہے, اور چلے سبسسٹنس لیول تک ہو تو اس کا جواز بھی موجود ہے, لیکن چوپڑیاں نہ دو دو کہ آپ آخرت کو اڈاپٹ کریں اور آپ دین سے ایسا مال کمائیں کہ آپ اپنے محلات بنانا شروع کر دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. مثالیں دیتے ہیں ابو بکر علیہ السلام و عمر علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہما کی, تو بھائی ان کا جو وظیفہ لگتا تھا بیت المال سے, صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں, ایک مہاجر کا عام 2 وقت کی روٹی. مثالیں ان کی دیتے ہیں وظیفوں کی, تو وظیفے تو لیں. یہاں تو انہوں نے ٹشکرے قسم کے بدماش اپنے باڈی گارڈ 10-10 رکھے ہوتے ہیں جو 1-1 کلو گوشت جو ایک نشست کے اندر کھا جاتے ہیں, اتنے موٹے موٹے. مسلمانوں تو اتنے موٹے نہیں ہوتے, مسلمان جو ہے موٹا ہوتا ہے, مسلمان تو جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو مثالیں پھر ابو بکر و عمر کی دیتے ہیں علیہم السلام ورضی اللہ تعالی عنہما. یہ میں علیہم السلام جان بوجھ کر بولتا ہوں تاکہ یہ کیڑا نکل جائے لوگوں کے دماغ سے کہ یہ علیہ السلام جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سیدنا علی کے ساتھ, سیدنا امام زین العابدین کے ساتھ, سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا. صحیح بخاری 6318 نمبر حدیث میں, صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کافی حوالے ہیں, میرے لیکچرز اس کے اوپر موجود ہیں. تو علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. قبر رسول پہ تو سارے جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے نا. اور یہ صحیح سند کے ساتھ 4 کتابوں میں, الموطا امام مالک میں, سنن کبری البہقی کے اندر, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, اور المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11793 نمبر اثر ہے کہ ابن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے, بلکہ جب بھی سفر پر جاتے آتے, مسجد نبی میں 2 نفل پڑھ کر ہمیشہ قبر رسول پر حاضری دیتے اور پڑھتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر, یا السلام علیکہ یا ابدا. تو یہ الحمدللہ اصحاب الکہف پر جو یہ فلم ہے یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے, میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے دیا. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ, اب یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کا, جن لوگوں نے کوشش کی ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کی ہے, اور جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے. اور کم از کم ان کو اسلامک ہسٹری پتہ چلے, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اصلی ہیرو کون ہیں. یہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے جو بدماش قسم کے لوگ ہیں یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں, بلکہ سیدنا عمر علیہ السلام یہ ہمارے ہیرو ہیں. تو یہ عمر سیریز اور اصحاب الکہف کا میں نے اس حوالے سے حوالہ دے دیا. تو یہ الحمدللہ ہماری تمہیدی گفتگو مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر جو ہے وہ 9 سے لے کر آن ورڈ 26 تک انشاءاللہ کور کریں گے, اور اصحاب الکہف کا پورا واقعہ کور کریں گے. اور اب انشاءاللہ آپ کو یہ پورا, چونکہ بلو پرنٹ سامنے ہے تو یہ بات سمجھ بھی آئے گی, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الکہف آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم,
کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب الکہف، ان غار والوں، والرقیم، اور رقم عربی میں کہتے ہیں نمبر کو، جن کی تختی لکھ کر ان کے غار کے باہر لگائی گئی تھی، وہ غار والے، وہ تختی والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، کوئی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی میرے لیے تو کوئی بہت بڑی نشانی نہیں ہے. واللہ اصحاب الکہف کا 300 سال تک سویا رہنا یہ چھوٹا معجزہ ہے، اور ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ان معجزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور پوری زندگی صرف وہ انڈا توڑ کے کھاتا رہے، اور پھر اسے بتایا جائے کہ یہ انڈا جو ہے جس کو اگر نہ توڑا جائے مرغی کے نیچے رکھ دیں یا کسی مشین میں اتنے دنوں کے لیے تو اس میں سے ایک زندہ چوزا نکل آئے گا، واللہ وہ کبھی یقین نہیں کرے گا. وہ کہے گا اس لیسدار مادے میں سے کیسے چوزا بن سکتا ہے. اور ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ ہم انڈا بنانے کا چیلنج نہیں دے رہے، انڈا ٹوٹا ہوا دیتے ہیں، اس لیسدار مادے سے ایک چوزا نہیں، چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے کوئی. تو روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، چیلوں کے چوزے، کووں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، اور پھر کتنے حشرات الارض ہیں جو انڈوں میں سے نکل رہے ہیں. یہ ایک ڈریگن فلائی جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں اپنی پنجابی لینگویج میں، جس کے وہ 4 پر ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے وہ شنوک ہیلی کاپٹر بھی بنایا ہے امریکنز نے، اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے وہ نکلتی ہے. ہم کہتے ہیں ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں بنا سکتا، اور روزانہ اربوں ڈریگن فلائیز نکل رہی ہیں اس انڈے میں سے. تو یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اور بھائیو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے ان تمام قدرتی مظاہر اور فزیکل فینومینا کی کہ خدا ہی اس کے پیچھے ہے. اس حوالے سے میں نے کئی لیکچرز دیے ہیں، اور خصوصاً مسئلہ نمبر 60 جو ہے میرا، Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ نمبر 83B، Who created God، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پر. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، جن کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کا میں نے علمی محاسبہ کیا ہے اس لیکچر کے اندر کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، یہ ان کا سوال تھا. اس کے اوپر میں نے وہ سارا لیکچر دیا ہے. اس کے علاوہ بھی جتنے وسوسے ہیں وہ سیٹل کیے ہیں. بہرحال یہ سب چیزوں کے پیچھے گاڈ ہے، آپ اسے سپریم بینگ کہہ لیں، سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، کچھ بھی کہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے جو اس کائنات کے اندر ہمارے جو قدرت کے کرشمے ہیں ان میں یہ کوئی بڑی بات ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تم نے گمان کیا کہ اصحاب الکہف کا واقعہ اور رقیم کے لوگوں کا واقعہ یہ کوئی بہت بڑی نشانی تھی؟ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی ایک غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، پھر وہاں انہوں نے غار میں جا کر اللہ کے حضور دعا کی، اے رب ہمارے، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اپنی طرف سے مہیا کر دے ہمارے کاموں میں کامیابی کی راہ، تو ہمارا مرشد بن جا، تو ہمارا رہنما بن جا، کامیابی کی راہ کوئی نکال دے ہمارے اس معاملے کے اندر جو ہم نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ نے ان کی لاج رکھی اور کیسے ان کے ساتھ معاملات فرمائے. حضرت عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار کر زندہ کیا تھا، ان کو 300 سال تک سلائی رکھا. غیر نبی کے ساتھ اتنی بڑی کرامت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے اس کو یاد کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ویسے بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے میں نے صحیح مسلم کے کانٹیکسٹ میں پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی کہ دجال کو جب دیکھو
تو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر لے گا. تو روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں، خود بخود یاد ہو جائیں گی. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1883 نمبر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد ہوں گی وہ فتنہ دجال سے بچ جائے گا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث ہے کہ جب دجال تمہارے سامنے آئے تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھنا. تو یہ 10ویں آیت اسی پہ ہی اینڈ ہو رہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا تشہد میں مانگے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب تم درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو رب سے چاہو مانگو. تو عربی کے اندر جتنی دعائیں ہیں، مسنون ہو غیر مسنون ہو، ان کے الفاظ ٹھیک ہوں، آپ عربی میں مانگیں اور یہ دعا ضرور مانگیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری بھی دعوت کی کامیابی کے پیچھے جو سمجھ لینا وہ جس طوطے میں جان ہوتی ہے نا جن کی، تو یہ ہمارا جو جن اس وقت علماء کرائم کے اوپر مسلط ہو گیا نا، ان مجرم علماء کے اوپر، وہ جو طوطا ہے وہ پیچھے جان اس دعا کے اندر ہے. پہلے دن سے یہ دعا میں نے حرز جان بنائی جب سے میں نے لیکچر ریکارڈ کروانے شروع کیے اکتوبر 2008 کے اندر. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں تو کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. الحمدللہ. اور دیکھیں پھر اصحاب الکہف والا جو اتنی بڑی کرامت ہوئی، اور اس طرح کی کرامت آج بھی ہو جاتی ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا، جو جواب شکوہ میں ڈاکٹر اقبال نے کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے دعا کی تو دیکھیں پھر ہم نے کیسی لاج ان کی رکھی کہ وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، جو بادشاہ تھا اس کا نام سکپ ہو گیا، دقیانوس اس کا نام تھا. اردو میں بھی یہ اکثر جب کسی کو ہم نے کنڈم کرنا چاہتے کہتے ہیں یہ دقیانوسی خیالات ہیں. ڈیسیسیس انگلش کے اندر اور دقیانوس اردو کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دی، بند کر دیا، اور ان کو ہم نے کچھ سالوں کے لیے، چند سالوں کے لیے غار کے اندر سلا دیا. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. اس کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کیا تاکہ دیکھیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون اس غار میں رہنے کی مدت کو صحیح شمار کرتا ہے. یعنی اصحاب الکہف میں بھی 2 گروہ بن گئے. وہ آگے آ بھی جائے گی ڈیٹیل. کچھ نے کہا کہ ہم شاید اتنا عرصہ سوئے رہے ہیں، دوسروں نے کہا شاید اتنا عرصہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے قدرت کا، تقدیر کا معاملہ کیا، یہ بھی ان کی جانچ کے لیے تھا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیان کرتے ہیں اصحاب الکہف کا واقعہ، بالکل سچا اور ٹھیک ٹھیک واقعہ. کیونکہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی وہ چل رہا تھا، اس کے اندر کئی چیزیں ایڈ ہو گئی تھیں، تو کہا گیا کہ آپ کو ہم سچا واقعہ بتاتے ہیں اصحاب الکہف کے بارے میں. انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، بربہم وزدناہم ہدا، آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، جو کہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا تھا. یہ ہدن لفظ ہے، جب یہ وقف ہوگا تو ہدا بن جائے گا، کھڑی زبر آ جائے گی، الف آ جائے گی آگے، اور یہ الف مدہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے. یہ بوڑھی ہڈیاں جو ہے نا یہ حق بات کبھی نہیں قبول کرتی، یہ بات یاد رکھیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ایمان لے کر آئے نا لوگ، 90% نوجوان تھے. یہ بوڑھے تو چند صحابہ ہیں، حضرت ابوبکر، عمر اور سیدنا عثمان. باقی سب جتنے لوگ ہیں وہ تو، سیدنا علی 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، یعنی مراد یہ کہ پہلے ہی مسلمان ہونے والوں میں تھے، بچے تھے 8 سال کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت more than 80% اصحاب کی عمریں 30 سال سے کم تھی. کتنی؟ 30 سال سے کم تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا علی کی عمر 34 سال تھی، ابن عباس کی عمر 13 سال تھی، ابو ہریرہ کی عمر 28 سال تھی، ابن عمر کی عمر 22 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. معاذ ابن جبل کی وفات ہوئی ہے 28 سال کی عمر میں، سیدنا عمر کے دور میں 18 ہجری کے اندر. 18 میں سے وہ 7 سال نکال لیں تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت معاذ ابن جبل 21 سال کے تھے. 21.5 سال دے منڈے نو سینڈ نہیں پوچھنا آمدا. 21 سال کے معاذ ابن جبل تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. یعنی وہ اس وقت کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں. حسن ابن علی تقریباً 8 سال عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ آپ کی واحد راوی ہیں
جو جامعہ ترمذی کے اندر وہ حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جو قنوت وطر میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اس حدیث کا ایک ہی راوی ہے حضرت حسن ابن علی، اور وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا یاد کروائی تھی کہ حسن میرے بیٹے قنوت وطر میں یہ دعا پڑھا کرو۔ اب وہ 8 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں، سیدنا حسین کی حدیثیں روایت کی ہوئی، ان کی عمر 6.5-7 سال تھی۔ تو یہ چند نوجوان تھے، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی امت کے چند نوجوان ہی ایمان لے کر آئے۔ بوڑھی ہڈیاں بہت مشکل سے بات مانتی ہیں، نوجوان لوگ ہوتے ہیں، اس وقت جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، انسان حق بات قبول کر لیتا ہے، پھر وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بوڑھا آدمی تو 10 دفعہ چیزوں کو سوچتا ہے نا، وہ پھر تھیندے تھی ہی جاتا ہے، اور فیصلہ کرتے ہی وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں جنہوں نے جوانی میں داڑھی نہیں رکھی، وہ پھر بوڑھے ہو کے بھی بڑی اینڈ پہ ہی جاتے ہی کوئی جب بالکل بستر مرگ پہ پہنچتے ہیں تو پھر داڑھی رکھتے ہیں، یا کوئی اللہ ماشاءاللہ پھر وہ ایک توفیق چھن جاتی ہے، کیونکہ یہ ینگ ایج جو ہے یہ ڈسیزن کی عمر ہوتی ہے، انسان کر گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحابہ کہف کو آپ سمجھیں ہماری طرح کے نوجوان تھے، یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فرشتے نازل ہوئے تھے، ہماری طرح کے تھے۔ ہم امت محمدیہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تابعین تھے، صحابی بھی نہیں تھے، تابعین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیتن، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ڈھارس بندھا دی، یعنی مضبوط کر دیا۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اے اللہ ہمیں بھی اس ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ اذ قاموا، جبکہ وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے شہنشاہ روم کیسر روم کے دربار کے اندر، اس وقت وہ بت پرست تھا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا رب جو ہے وہ تو وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ان آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، تجھے ہم شہنشاہ تجھے رب نہیں مانتے۔ بڑی بات تھی۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، اور ہم ہرگز اس اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم تو حق سے پھر دور ہو گئے۔ یہاں ہے پکاریں گے نہیں، اور اصل جھگڑے یہ ہے بھائی، پکار عبادت تو سارے ہی اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن جب پکارنے کی باری آتی ہے مدد کے لیے پکارنا، ایک تو صرف پکارنا ہے، وہ تو آج میرا کلپ بھی چڑھ گیا، صرف پکارنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جتنے نیک بندے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ یہ ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں شب معراج کی سٹوری ہے، اس سے بڑا کوئی دنیا کا جھوٹ نہیں، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ یہ شب معراج کی سٹوری ہے۔ یہ تو اہل حدیث نے اور دیوبند نے بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک لیم ایکسکیوز گھڑا کہ یہ کوئی شب معراج کو واقعہ ہوا تھا، اللہ نے کہا جو ہے وہ السلام علیکم ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحیات، یہ بھائی کہیں نہیں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن، اور ابن مسعود کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر تشہد مجھے خود تعلیم فرمایا اور کہا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز، کہ 2 ہاتھ سے کسی کے ہاتھ کو پکڑنا جو ہے وہ یہ سنت ہے۔ اور یہاں پہ وہ بعض بیچارے سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں جی حضرت ابن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا، وہ بھائی ابن مسعود ہاتھ باہر دیکھنے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سن 2، پھر تو 14ویں صدی دے مولویوں دا فام مننا گیا یا امام بخاری دا فام؟ امام بخاری نے اوپر فام لکھا ہے 2 ہاتھ سے مسافے کا مشروع ہونا۔ اسی لیے شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری، انہوں نے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا کہ بھئی دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ یہ صحابہ تابعین میں رواج موجود تھا، اور میں تو شیخ زبیر صاحب سے ہمیشہ 2 ہاتھ سے سلام لیتا تھا، وہ بھی مجھے 2 ہاتھ سے لیا کرتے تھے، اور جان بوجھ کے، اور میں 10 بوسی بھی کرتا تھا تاکہ پتہ چلے۔ اور 10 بوسی کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے حد رکوع جھکنا ہے، بلکہ ہاتھ کسی کی 10 بوسی کرنی ہے، اس کے ہاتھ یوں اٹھا کے تو یوں اس کو بوسا دیں۔ یہ بھی الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 973 74 اور 75 نمبر۔ شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی، کہ سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 2 تابعین کے لیے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کے کہا کہ یہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں 2 ہاتھ کے ساتھ، حالانکہ بیعت تو ایک ہاتھ کے ساتھ ہوتی ہے، دایاں ہاتھ دائیں کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو تابعین نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا،
تو اس سے ہاتھ چومنا بھی ثابت ہوا اور دو ہاتھ سے مسافہ بھی، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نکال کے یہ بات بتائی. تو میں ضمناً آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ مسئلے بھی کلیئر کرتا جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پکار کا سارا ایشو ہے، تو صرف پکارنا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو شرک ہے وہ ہے مدد کے لیے پکارنا. کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کیا اس سے لینا چاہتا ہے؟ وہ تو ہم کہہ دیتے ہیں اے عزیز وطن تیری ہواؤں کو سلام، یا کوئی کہہ دیتا ہے اے قائد اعظم تیرا احسان. تو یہ تو جسٹ پکارنا ہے، اس میں کوئی مدد کے لیے تو نہیں پکار رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بل اس میں جو روایت بھی ایک الگ المفرد سے پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر کا پاؤں ایک دفعہ سو گیا تو انہوں نے کہا یا محمد، وہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان ثوری بھی مدلس ہیں اور امام اسحاق بھی مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو انہوں نے یا محمد المدد تو نہیں کہا، یا رسول اللہ المدد تو نہیں کہا. ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محمد ہے، جو ہے محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا نبیو، قبر رسول پہ جا کے پڑھتے ہیں. پیچھے انٹینشن کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. تو یہ مولوی تو بےمانی کرتا ہے نا، السلام علیکم ایھا النبی سے حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے مسئلہ نمبر 7 کے اندر کہ بالکل جعلی باتیں بتاتے ہیں. یہ کھول کے بخاری مسلم دکھائے نا السلام علیکم ایھا النبی کے آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، بےمانی نہ کریں. جو بات جتنی ہے بریلویوں نے بھی 2 نمبری کی، دیوبند اہل حدیث نے بھی 2 نمبری کی. یہ انشائیہ ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں ہے، نہ یہ عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ موجود ہیں یا سن رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے ایکسٹریمز ہیں اور یہ فرقہ واریت کی وجہ سے سب سے بڑی لعنت پیدا ہوئی. تو یہاں پر دیکھیں اصحاب الکہف نے یہ نہیں کہا عبادت تو سارے آج بھی اللہ کی کر رہے ہیں. کوئی کسی قبر کے آگے کوئی عبادت تو نہیں کر رہا ہوتا. چلے کوئی جہالت کی وجہ سے ماتھا بھی ٹیک لے، اسے بھی پوچھیں یہ خدا ہی کہے گا نہیں توبہ توبہ خدا کوئی نہیں. الحمدللہ یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہ امت توحید ہے. اس لیول کے اوپر شرک نہیں اس امت کے اندر کبھی بھی آیا، نہ قیامت تک آئے گا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یہ امت کہہ دے. نہیں، ایون جن کے اوپر بلیم کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو میلاد ہر سال اس لیے مناتے ہیں تاکہ بتائیں کہ اللہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا اور نبی پیدا ہوا ہے. جب پیدا ہوا ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ اس طرح کے آرگومنٹس آگے سے دیتے ہیں. باقی جو صفات کے اندر معاملات ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. ویسے کوئی پکارتا ہے جتنی بار مرضی پکارے، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے، محبت میں نام لے جس کا بھی لے، لیکن مسئلہ ہے مدد کے لیے پکارنا. یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میری مشکل کشائی کرے گا تو وہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین بالکل واضح ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. یہ اصحاب الکہف بھی دیکھ لیں کیسے موحد تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے کسی بھی ہستی کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کر. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر بالفرض ہم نے کیا ایسا تو بے شک ہم تو حق سے دور چلے گئے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، اور یہ ہماری قوم ہے دیکھو انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا خدا مان لیا ہے. لولا یاتون علیہم بالسلطان بین، تو یہ ہمارے پاس کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے ان ہستیوں کو خدا بنانے کی. تو بات ہے دلیل. اور غامدی صاحب کا جملہ مجھے پھر یاد آ گیا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علمی طریقے سے واضح کرو کہ یہ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ وہ سارے بتوں کو توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا اور پھر کس طریقے سے ان کو بے عزت کیا کہ ہاں بھائی دیکھو اس سے پوچھ لو بڑے سے. ان کو بھی پتا تھا یہ بڑا کیا کرے گا. تو یہ ایک طریقہ تھا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ کچھ دلیل لے کر آؤ تو پھر ہم مانیں گے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. یعنی اللہ نے کوئی آلہہ چھوٹے خدا نہیں بنائے، وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی گاڈ ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اب جب کہ تم الگ ہو گئے ہو. اعتزال کا لفظ کہتے ہیں الگ ہونے کو، اسی سے وہ معتزلہ کا لفظ بھی نکلا. وہ ایک فرقہ تھا 2 صدی ہجری میں جو مین اہل سنت کی سٹریم سے الگ ہوا. اب جب تم کے الگ ہو گئے ہو اپنی اس قوم سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان معبودوں کی پوجا سے ہٹ چکے ہو اللہ کے سوا جن کو یہ قوم پوجتی ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو اب کہف میں کسی غار میں پناہ لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے. وَيُحْيِئْ لَكُمْ من امرکم مرفقا، اور وہ اپنی طرف سے مہیا کر دے تمہارے لیے کام میں آسانی.
اب یہ میرا گمان یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے. اصل میں یہ ہے اس زمانے میں الہام اور کشف بھی ہوا کرتا تھا غیر انبیاء کو, اب وہ بین ہے. جس طرح کہ اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی ہوتا تھا, اب بین ہے, اب خدا کے سوا کسی کے لیے نہیں سجدہ تعظیمی بھی. اور میں نے مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈ کروا دیا, کشف کے اوپر, الہام کے اوپر, خوابوں کے اوپر. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہو کہ جا کر کسی کہف میں جو ہے کسی غار میں پناہ لے لو. وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور تم دیکھو گے سورج کو کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے دائیں جانب سے اس غار کے. اب یہ غار پتہ کیا تھا؟ یہ غار ایسا غار تھا کہ جس غار کا منہ جو ہے وہ شمال کی جانب تھا. یعنی اگر غار کا منہ شمال کی جانب ہوگا تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگی اور بائیں طرف مغرب, یعنی دائیں طرف سے سورج طلوع ہوگا اور یوں پیچھے سے ہو کر بائیں طرف میں غروب ہو جائے گا. ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں آئے گی اس غار کے اندر, یعنی وہ ٹیوب لائٹ رہے گی جسے ہم کہتے ہیں, جیسے فجر کا وقت ہوتا ہے اور غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے, ہلکی ہلکی سی روشنی. آپ سمجھ لیں کہ 0 واٹ کا بلب ایک قسم کا روشن کر دیا. ان کے غار میں ریفلیکٹڈ لائٹ آتی تھی, انڈائریکٹ لائٹ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ سورج, اس سے ابھی بعض غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ سورج تو کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہے. وہ تو سورج نکلتا بھی نہیں ہے اور غروب بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ امریکن اخبار بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوتا ہے. تو ہم کیا کہیں گے, امریکن جاہل ہے, ان کو نہیں پتا کہ سن کیا نکلتا, اور وہ ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پر بھی اس غار کا منہ جو ہے وہ شمال کی جانب تھا, تو دائیں طرف سے سورج نکلتا تھا اور بائیں طرف جا کے غروب ہوتا تھا, سامنے سے نہیں گزرتا تھا. کیونکہ شمال کی طرف اگر آپ کا رخ جنوب کی طرف ہو پھر چانس ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر روشنی آ جائے, کیونکہ سورج جو ہے وہ اس طرح کر کے, بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے اوپر سے گزرے, لیکن تھوڑا سا وہ نیچے سے ہی جاتا ہے, خط استوا کے اوپر جو ہے وہ ہورزن کے اوپر جو ہے وہ اوپر سے گزرتا ہے. باقی ادروائز جنوب کی طرف تھوڑا جھکتا ہوا شمال سے جو مشرق سے لے کے مغرب تک وہ غروب ہوتا ہے. تو اس کی شمال کی طرف منہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے سورج جو ہے دائیں طرف سے کنی کترا کے نکل جاتا تھا ان کے غار سے. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب وہ غروب ہوتا تھا, تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال, تو بائیں طرف کتراتا ہوا گزر جاتا تھا. یعنی یہ جو ہے میرے اگر سامنے جو ہے وہ شمال ہے, تو یہاں مشرق سے سورج چڑھا اور یوں آ کے مغرب میں غروب ہو گیا. ان کو روشنی بھی نہیں جاتی تھی, اتنا زبردست ان کے لیے اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ظاہری اسباب, دنیا جو ہے یہ فزیکل اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حالانکہ سورج اندر بھی گھس جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اگر سلایا تو کسی نے نہیں تھا اٹھنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات ظاہری اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے نا. یہاں آپ صرف دروشی پڑھنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا, کھانا تو کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں نہیں دیں گے, انشاءاللہ ضرور مر جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دو. دنیا کو اللہ نے اسباب, فزیکل فنامینا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ کبھی کبھار معجزات ہوتے ہیں, وہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ایک معاملات ہیں. یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس ہو گیا, ادروائز باقی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب ایک بندہ کہ جی میں جناب بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پی لیتا ہوں, کوئی نہیں بچنا, کسی بھی نہیں بچنا, یہ خودکشی ہوگی. تو اس طرح کا اسلام میں کہیں دعویٰ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ مغرب کی طرف غروب ہو جاتا, ان کی بائیں طرف سے کنی کتراتا ہوا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, اور وہ اس کے اندر ایک کشادہ غار کے اندر سو رہے تھے. یعنی غار کا منہ چھوٹا سا تھا, اندر جا کے وہ غار کھل جاتا تھا. آج بھی یہ ٹرکی کے اندر غار تھا, ترکی کے اندر آج بھی اس طرح کے غار موجود ہیں جن کا دھانا جو ہے آگے سے کم ہوتا ہے لیکن اندر بہت بڑے بڑے غار ہوتے ہیں. یہ عموماً ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی اس قسم کے غار وغیرہ دکھاتے ہیں, وہ فزیکلی واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں اس طرح کے غار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اندر سے کھلا تھا. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے نہ اسے کوئی ولی ملے گا نہ کوئی مرشد ملے گا. اور یہ مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جال حق میں لکھا ہے کہ جناب وہ اپنے علاوہ سب کو کہتے ہیں بد مذہب ہے. کہتے ہیں یہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ان کا نہ کوئی ولی ہوتا ہے نہ کوئی مرشد ہوتا ہے. تو مفتی صاحب ان فوت ہو گئے نا, انہوں نے پچھلے میں کہا گا اللہ دے بندے ہو ساڈے ولی تے مرشد وہ نے جو پوری غریب عوام نو کھاندے رہنے, نہ کسی دی انہوں نے جناب کسی کو مال کھادا, نہ انہوں نے جناب کسی نے زیادتی کی تھی. ہمارے مرشد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اگر آپ کاش بیت و خلافت کتاب, خود احمد صاحب بریلوی صاحب کی کتاب ہے بیت و خلافت, بیت و خلافت, اس میں انہوں نے لکھا ہے
کہ بايزيد بسطامی کی طرف یہ جو قول منسوب ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، تو انہوں نے کہا یہ بالکل باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں احمد بریلوی صاحب کو یہ پڑھ لیتے تو ان کو یاد آتی کہ ہر مسلمان کا مرشد جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد تو یہ ہمیں خود سناتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا بادل کی شکل میں، اس نے کہا جی 70 غوث تیرے مرتبے کے میں نے گمراہ کر دیے. تو انہیں 70 غوثاں دے مریداں دا کہ بنیا ہوئے گا پھر وہ تے اپنے انہوں غوث ہی سمجھ دے وقت ہے. تو تواڈے بزرگاں دے کے اعتبار ہے کہ بنے. اور ساڈا مرشد ہوا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. مسئلہ 97 میرا ریکارڈ ہے بیعت خلافت اور بیعت طریقت کے اوپر، کہ یہ جو خلافت کی بیعت ہے اس کو طریقت کے اوپر لگا کے تو یہ پیری مریدی کا دھندا چلا رہے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے آپ کی جان بھی لوٹتے ہیں، جب کوئی موقع ملے عزت بھی لوٹ لیتے ہیں، اور مال تو ویسے لوٹ رہے ہیں، اور اپنی توندیں انہوں نے بڑھائی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھوں مسلمان جو ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ آیت سے لیتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملے گا. ولی مرشد ہے بھائی ساڈا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لفظ دیکھیں مرشدہ، اس لیے میں نے بولا تھا مرشد لفظ ہوگا. مرشد کہتے ہیں جسے ہدایت دی جائے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں. یہ زیر اور زبر سے اتنا فرق. یہ اکثر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی، تو میں اس کے جواب میں کہا کریں امتی امتی. سیدی مرشدی نہیں ہے، سیدی مرشدی، پھر یہ پروننسیشن درست ہوگی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو دیکھے گا کہ وہ بیداری کی حالت میں تجھے نظر آئیں گے حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے. یعنی اگر کوئی غار میں چلنے جانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو ایسا روب اس پر طاری ہوگا، ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی بھی ہوئی تھی وہ لگے گا کہ وہ جاگ ہی رہے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے روب فرما دیا، وہ آگے آ بھی رہا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں بھی بدلتے رہتے ہیں، دائیں اور بائیں بدلتے رہتے تھے. اور یہ دیکھ لیں حالانکہ کروٹ بدلنے کی کیا ضرورت ہے، ہاں دنیاوی اعتبار سے ضرورت ہے. جو لوگ بیڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں قومے کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں وہ اسپیشل بیڈ ملتے ہیں ان کے لیے تاکہ بیڈ سول ان کو نہ ہو جائے، ورنہ تو اگر ایک ہی جگہ لیٹے ہوئے تو وہاں سے جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کروٹ لی جاتی ہے. یہ قومے کے مریضوں کو آپ دیکھیں نا، بیڈ ہے کچھ حصہ پہلے اوپر بلند ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تاکہ بیڈ سول نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے اصحاب الکہف کو بیڈ سول سے بچانے کے لیے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے. اب اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے لیکن دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ معاملات تو ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اے جناب یہ جھوٹے بابے ہی نے جڑے کہتے ہیں جناب اینج کیتا تے اینج کرتا، اتنے سال تک جناب 12 دن تک وضو نال نماز پڑھی، اتنے سال تک بھوکے رہے. وہ بھائی یہ صحابہ کہف نے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا معاملات فرما رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دائیں اور بائیں جانب کروٹیں دلواتا رہا اللہ تعالیٰ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، اور ان کا کتا جو ہے وہ یوں جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، ذراعیہ بالوسیط، وہ اس غار کی دہلیز پر یوں ہاتھ پھیلائے ہوئے جو ہے وہ بہت بڑا ان کا جو کتا تھا ساتھ ان کا جو تھا جس کے اوپر پوری سٹوریاں بنا دی کہ جو کتا جنت جائے گا اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے جناب. کتے نے جنت جانا ہے جناب، اس گاں نے جنت جانا ہے جی جناب، فلاں مچھلی نے جنت جانا ہے، یونس علیہ السلام کی مچھلی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے، اور یہ وہ، اور کتے کو پتہ نہیں کس درجے کے اوپر پہنچا دیا ہوا ہے. کوئی قرآن پاک، اور کتنے لوگ کہتے ہیں قرآن ہی لکھے ہے جی کتا جنت جائے گا. ٹھیک ہے. اے جناب اے قرآن نہیں لکھا ہوا، قرآن انہاں لوگوں نے پایا جنہوں نے قرآن نے کتا خود کیا ہے. ہاں سورۃ الاعراف میں 175 نمبر آیت آپ جا کے پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال دی ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے بلعام بن باورا کے بارے میں جو یہودی عالم تھا کہ یہ زبان ہانپتے رہتے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو علماء سو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دیا. میرا خیال ہے شاید اسی لیے انہوں نے کتے پہ جنت واجب کروائی کہ شاید کوئی ساڑھا بھی نمبر لگ جائے سانو بھی اللہ نے کتا کیا ہوا ہے. علماء سو کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا، علماء حقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کو پوچھنا لگی علماء حقہ کیڑے نے منو ہی کوئی نہیں پتا. ٹھیک ہے. مرے ہوئے منو بڑے سارے نہ پتا ہے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں الحمدللہ. علماء حقہ پنجابی والا نہیں، حقہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کتا بیٹھا ہوا تھا. طلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تو جھانک کر دیکھ لیتا اس وقت ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ یہ یعنی کہ کہانی پڑھ رہا ہے، یہ سٹوری پڑھ رہا ہے جو ریئل سٹوری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے کہ اگر تو اس غار کے دہانے پر جا کر وہ دیکھ لیتا جھانک کر،
لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو منہ پھیر کر بھاگ پڑتا وہ روب کی وجہ سے. اتنا بڑا خونخوار قسم کا کتا یوں کر کے آنکھیں کھول کے وہ سو رہا ہے، تو وہ دیکھنے والے کو تو نہیں پتا وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاتا اس منظر کو دیکھ کر تو روب اور ہیبت کے مارے. ایسا اللہ تعالیٰ نے وہ حفاظت فرمائی تھی. یعنی اگر کسی نے غار تو اتنے تھے، وہ غار چیک کرنے بھی گئے وہ دقیانوس اور اس کی پوری پارٹی، لیکن وہ ایسا روب پڑا کہ وہ تو بھاگ جاتے تھے. ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی، اس لیے انہوں نے پھر غار کا منہ بند کر کے اس کے بعد تختی لگا دی تھی. تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرمایا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اس طرح ہم نے ان کو پھر بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے سارا اپنا قدرت کا کرشمہ دکھایا، اللہ کو پتا تھا کیا ہونا ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اور کیا قال قائل منہم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. اب میں آپ کو 7 کی گنتی پوری کرنے لگا ہوں کہ 7 کی گنتی کیسے پوری ہوتی ہے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کہ تم کتنا عرصہ اس غار میں رہے ہو. اب 300 سال تک وہ سوئے رہے تھے. 309 سال جو ہے وہ قمری اعتبار سے لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 300 سال شمسی اعتبار سے سولر ایئرز کے اعتبار سے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوئے ہوں گے. 300 سال سو چکے تھے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کتنا عرصہ تم سوئے ہو. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ ہی جانے کتنا عرصہ ہم سوئے ہیں. کیونکہ انہوں نے ارد گرد کے جو مطلب ظاہر ہے کہ وہ پورا جو وہاں پہ سبزہ اور درخت یہ چیزیں دیکھی تو کافی حد تک معاملات بدل چکے ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا یہ قالو کا لفظ عربی میں جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. اردو میں تو جمع 2 سے شروع ہوتی ہے نا، عربی میں 3 سے. تو ایک کہنے والا تھا اور پھر آگے کیا آیا، قالو لبثنا یوما او بعض یوم، تو یہ بھی کم از کم تو 3 ہوں گے کیونکہ قالو کا لفظ ہے کہ ان تینوں نے کہا ایک دن کا حصہ یا ایک دن. اور پھر دوسری جو پارٹی تھی قالو، ان کے لیے بھی قالو ہے، وہ بھی کم از کم 3 ہوں گے. 3 اور 3 6 اور 1 7. اور پھر قرآن کی اگلی آیات بھی سپورٹ ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے تھے یہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. اور اللہ تعالیٰ یہ اٹکل پچو چلاتے ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. لیکن ان کے قول کو اللہ نے کنڈیم نہیں کیا، جس میں یہ پلی ملتی ہے. اور یہی مسلمان مفسرین نے لی کہ لگتا ہے یہی ہے، اور اس سے بھی یہ اشارہ مل رہا ہے. تو دوسرے جو گروہ تھا اس نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکہ دے کر بھیجو شہر کی طرف، یعنی تاکہ وہ کھانا وغیرہ کوئی لے آئے. وہ سکہ جو اس وقت کی ان کی سمجھ لیں کہ کرنسی تھی. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، اور پس وہ یہ دیکھ لے کہ کہاں سے پاکیزہ کھانا ملتا ہے. آپ دیکھیں اٹھتے ہی ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ کوئی رام سور نہیں کھانا. وہ ظاہر ہے بت پرست تھے تو وہ غیر اللہ کے نام کا بھی کھاتے ہوں گے. تو ان کا کہ دیکھنا صاف ستھرا کھانا لے کے آنا، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا. یہاں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب غیر مسلم ملکوں میں بسم اللہ پڑھ کے KFC کھا لو، نعوذ باللہ. مسئلہ نمبر 74 میں نے ریکارڈ کروایا، اور وہ شیخ یوسف القرضاوی نے جس بخاری کی حدیث کا غلط فہم بیان کیا ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 74 کے شروع کے 25-30 منٹ میں بیان کر دیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. وہ اگر کوئی نیو مسلم ہوگا اس سے شک بچانے کے لیے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں، ان کے لیے تھا. اگر غیر مسلم اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے اس معاملے میں تو پھر اس کا کوئی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کا نام نہ لے. تو جاؤ کھانا پاکیزہ لے کر آنا. دیکھنا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ تمہارے لیے جا کر رزق لے آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھنا خوش اخلاقی سے کام لینا، یعنی کوئی ایسا کوئی بد مزاجی والی بات نہ کرنا کہ وہ پکڑے جاؤ. خوش اخلاقی. اور یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جو قرآن کا نصف ہے. یہ دیکھیں یہ موٹا لکھا ہوتا ہے قرآن میں، پتہ نہیں آج والے قرآن میں موٹا لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جب قرآن پاک کی جو حروف کا عاد کیا گیا نا تو یہ لفظ سینٹر میں بنتا ہے. یعنی آدھا قرآن اس لفظ کے اس طرف ہے اور دوسرا آدھا قرآن اس طرف ہے. اور یہ بھی لفظ کو اگر اس کا جو لام ہے نا درمیان والا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لام جو تا سے پہلے آتا ہے، توئے سے پہلے، تا اور تا کے درمیان والا لام یہ سینٹر میں ہے. اور اس سے پہلے جتنے حروف ہیں یہ قرآن کا نصف ہاف ہے اور دوسری طرف والا نصف ہاف ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے لکھا جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ. چلو آئے تو ہم وَلْيَتَلَطَّفْ کا بھی مطلب پتہ چلا، خوش اخلاقی. اور خوش اخلاقی پورا دین ہے.
ولا یشعرن بکم احدا، اور دیکھنا کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اور اگر یہ لوگ تم پر آگاہ ہو گئے، ان بیچاروں کو پتا تھا 300 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے کہا وہی بت پرست ہیں، اگر یہ تم پر آگاہ ہو گئے تو دیکھنا تمہیں یہ پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں مجبور کر دیں گے کہ اپنی ملت میں، اسی بت پرستی میں دوبارہ داخل کر دیں. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہو جائیں گی اگر توحید کو چھوڑ دیا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے بستی والوں کو اچانک آگاہ کر دیا ان کے اوپر. وہ آگاہ اس طرح کیا کہ ظاہر ہے جب وہ پرانے سکے لے کے گئے کسی دکان سے چیز خریدنے کے لیے، جب سکہ دیکھا اس نے کان کھلو گئے بندے تھے. انہوں نے کہا بھائی جی یہ تو لگتا ہے کوئی پرانا خزانہ کوئی ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو اس سے وہ پھر ایکسپلور ہو گئے، اور ان کو پتہ نہیں تھا اس وقت تو وہ پوری رومن امپائر ہی جو کرسچینٹی قبول کر چکی ہوئی تھی. کانسٹنٹائن کے زمانے سے 337 عیسوی سے، اور یہ چل رہا تھا 446 عیسوی، یعنی 100 سال ہو چکے تھے پوری رومن امپائر کو مسلمان ہوئے ہوئے، کرسچینٹی کو قبول کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آگاہ کر دیا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، تاکہ یہ سب لوگ بھی جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی حفاظت کی. اور اصل چیز کیا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ بے شک قیامت قائم ہو کر رہے گی. یعنی جس طرح اصحاب الکہف کو اللہ نے 300 سال بعد اٹھا لیا، اس طرح مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اس وقت لوگوں میں شک پیدا ہو گیا تھا، ان مسلمانوں کا شک دور کرنے کے لیے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ سمجھ لیں معجزے والا کرامت والا معاملہ اصحاب الکہف کے ساتھ تو ہوا، پوری رومن امپائر کے ساتھ بھی ہو گیا. اذ یتنازعون بینہم، جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے بستی والے ان کے معاملے میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو بعض نے کہا کہ ہم ان کی اس غار کے اوپر ایک عمارت تعمیر کریں گے. جیسے مینار پاکستان ایک 23 مارچ 1939 کی یادگار ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہم کو یادگار ادھر تعمیر کریں گے. یعنی وہ اصحاب الکہف کا جب پتہ چل گیا اور ان کو تو سمجھ لیں آپ ایک بزرگوں والا درجہ دے دیا، تو وہ لوگ دوبارہ غار میں گئے. انہوں نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اب اس دنیا میں رہنا نہیں. ظاہر ہے انسان اسی وقت دنیا کو انجوائے کرتا ہے جب آپ کے زمانے کے لوگ موجود ہوں. یہ جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں نا، جن کے ساتھ کے سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں، اسے اگر آپ پوچھیں ان کو دنیا میں کوئی لذت نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہے اب ہمارا نمبر لگا ہوا ہے. ویسے نمبر تو کسی طرح تھوڑا میرا بھی لگ سکتا ہے، لیکن ان کو تو بالکل یقین ہے. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کے ساتھ کے سم ہم عمر لوگ فوت ہو جائیں نا، پھر آپ کو دنیا میں جی نہیں لگتا، ذرا پورا ایک جنریشن گیپ آ جاتا ہے. تو انہوں نے بھی جا کے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے وہ وہیں پر سلا دیا، اور پھر وہیں پر ان کی وہ سمجھ لیں وہ قبر بھی بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ جب معاملہ ہو گیا تو لوگ ان پہ جھگڑ پڑے کہ اب کیا کریں. کسی نے کہا جی ان کی جو ہے یادگار کوئی تعمیر کرتے ہیں. اور ربهم اعلم بهم، اللہ تعالیٰ خوب واقف تھا جو وہ کر رہے تھے. قال الذين غلبوا على امرهم، اور جو لوگ غالب آ گئے اس معاملے میں، یعنی جن کی مرضی چلی، آج بھی ویسے انہی لوگوں کی مرضی چل رہی ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا ہم تو ادھر مسجد بنائیں گے، ان کا مزار ہے تو ظاہر اب یہاں ساتھ مسجد بنے گی تو لوگ آئیں زیارت کریں. تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے وہ لوگ غالب آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ آج مزاروں کے اوپر مسجدیں بنا کے تو یہ آیت پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جناب اصحاب کہف کی بھی مزار کے اوپر مسجد بنی تھی. اب بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں نجائز تو نہیں کہا. بھائی نجائز نہیں کہا تو بخاری اور مسلم میں جو حدیثیں آئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی معاملات کے اوپر تو یہود و نصارہ کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اب وہ میں آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں، ویسے تو میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 27 کے نام سے، قبروں کے احکام، مزارات، گنبد خضرا، مسجد نبوی، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے. الحمدللہ بڑے لوگوں نے توبہ کی ہے، اور ربیع الاول کے موقع پر گفتگو ریکارڈ ہوئی تھی مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک.com پر. اور میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1، اس کا نام میں نے رکھا ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ قبروں اور مزاروں کے اعتبار سے میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، 4 پیجز کے اندر. کئی احادیث نقل کی ہیں، لیکن اس میں سے میں انصاف ہے کہ 5 حدیثیں اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دوں، تاکہ جو لوگ پلی لیتے ہیں اس آیت کے ذریعے اور وہ کہتے ہیں کہ جی جناب مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ غالب آ گئے. آج بھی دیکھ لیں یہی لوگ غالب ہیں. کوئی بھی ہو ان کا دل کرتا ہے کہیں پر بھی کوئی گمنام قبروں کے اوپر، وہ پوری زندگی وہ نانگے پیر بھی ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں. ہمارے جیلم شہر میں بھی اگر آپ یہ چلے جائیں تھوڑا چک دولت کی طرف، تو ایک وہ نانگا پیر تھا بالکل مجذوب، وہ ننگا پھرا کرتا تھا. آج اس کی مزار بھی بن چکا ہوا ہے، اس کے اوپر مسجد بھی بن چکی ہوئی ہے.
تو یہ مطلب یہ اس وقت بھی یہ لوگ غالب تھے، اور ان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں کیا الفاظ ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہیں یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. اب میں وہ 5 حدیثیں یہاں پر بتاتا ہوں، اور یہ اس حوالے سے بڑی ضروری ہے کہ یہاں پر بتا دی جائیں، تاکہ یہ جو لوگ پلی لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اس کا کلپ بھی الگ کر دیں گے. ویسے تو مسئلہ نمبر 27 ریکارڈ ہے، ہر حوالے سے ڈیٹیل 1 گھنٹہ اور چاہیے، میں یہ 5 حدیثیں بتا دوں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1341 اور مسلم میں 1180. ہماری 2 مائیں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی بیماری کے آخری دن تھے. یہ 2 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے تو ہم نے وہاں ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بیمار تھے، آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور پھر وہاں پر وہ ان کی تصویریں لٹکا دیتے، اس مسجد بنا کر وہاں پر تصویریں لٹکا لیتے، اور قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے اللہ کے حضور جب اٹھائے جائیں گے. تو کیا وہ اس زمانے میں بدترین مخلوق ہوں گے جو اٹھائے جائیں گے؟ بلکہ اس امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اس امت میں تھی. اچھا، یہاں پر شیخ غلام مسعود سعیدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خاص مکتبہ فکر میں، بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ان کی مثال ویسی تھی جیسے بنو امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال. پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور نیک کاموں کا اجر دے، اور جو انہوں نے توحید کے حوالے سے خدمت کی ہے، حدیث کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو ان سے میری دفعہ ٹیلی فونک ڈسکشن ہوئی اسی ٹاپک پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو حدیث میں آیا نا صحیح بخاری مسلم میں کہ قبروں پر مسجد بنانا، تو اس میں ہے علی قبر کے اوپر، علی القبر، کسی خاص قبر کے اوپر. تو ہم جو مزار قبر کے اوپر تو نہیں بناتے، یہ علی قبر، آن دا قبر نہیں ہوتا، یہ اپون دا قبر ہوتا ہے، یعنی فوق ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے تو فوق کا لفظ ہوتا ہے. یعنی اگر میں کہوں گا کہ قرآن میرے ہاتھوں پر ہے، قرآن از آن مائی ہینڈ، اور جب میں اس کو اوپر کروں گا یہ ہوگا اپون مائی ہینڈ، تو وہ کہتے ہیں اپون کا لفظ نہیں آیا، علی کا آیا ہے. تو بھائی اس آیت کے اندر تو علیہم مسجدہ ہے کہ اس کے اوپر مسجد، یہ تو فوق کا لفظ تو قرآن میں بھی نہیں آیا، علی مسجد آیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں پر جو ہے وہ مزار جو ہے وہ، اچھا میں نے ان کو کہا، میں نے کہا فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. غلام سعیدی صاحب کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت نہیں ہونی چاہیے. جو مزار ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح کی تعویل کر رہے ہیں، اصحاب سبت والی. تو میں نے کہا جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ایگری. اگلی مثال سن، میں نے کہا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر ہو، قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت بنانی شروع کی جائے اور قبر اونچی کرتے 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 آپ کھڑی کر دیں 6-7 فٹ تک. کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے. میں نے کہا جی یہ منع ہے؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا جی علی بن عثمان حجویری کی جو قبر ہے المعروف داتا گنج بخش جن کو آپ کہتے ہیں، وہ قبر تو بیسمنٹ میں ہے، اور ان کی قبر اٹھا کے جو ہے وہ 30-40 فٹ تک اوپر لائی گئی ہے. یہی آپ کہہ رہے تھے نا قبر کے اوپر عمارت نہیں بنانی. اب وہ ان کے جناب ہکا بکے رہ گئے. کہتے نہیں میں نے مسئلہ بتا دیا. میں نے کہا نہیں مسئلہ تو آپ نے بتا دیا، مجھے بتائیں جو علی حجویری کی قبر بنی ہوئی ہے، اور تو ساری قبریں اسی طرح بنی ہوئی ہیں، ایگزیکٹ قبروں کو تو اٹھاتے ہیں اتنا اوپر. کہتے ہیں جی آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ کو پتا ہے. میں نے کہا بتائیں آپ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ علا والا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ تو مطلب خام خواہ ایک چیز ہے، ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے جو ہے وہ قبل از مسیح کی ٹیکنالوجی ہے یہ گنبد بنانے کی اور کلیسا بنانے کی. صحابہ کرام نے آپ کا گنبد نہیں بنایا، نہ کوئی اوپر کوئی اس طریقے سے عمارت بنائی، بلکہ 650 سال کے بعد یہ ایک مصر کا فاطمی جو ہے وہ بادشاہ تھا، 668 ہجری میں گنبد خضرا رکھا گیا. یہ فتاوی رضویہ میں احمد بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ 650 سال تک کوئی گنبد نہیں بنایا گیا. اور جو کام 650 سال بعد ہو رہے ہیں وہ ہمارے پر امپوز کر رہے ہیں. ابھی آج موقع نہیں، ورنہ بات اور طرف چلی جائے گی. مسئلہ نمبر 27 میرا اس حوالے سے ریکارڈ ہے. تو یہ یہود و نصارہ میں خرابی کہا گیا، بدترین لوگ. اب سن لیں اگلی حدیث، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7320، مسلم میں 6781. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت. اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا یہی خرابیت تم میں بھی پیدا ہوں گی. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہ نصارہ نے یہ مسجد بنائی تھی نا اصحاب الکہف کی،
اس کے اوپر فرمایا وہی خرابیاں پیدا ہوں گی. گرجے بنیں گے, مسجدیں بنیں گی, ٹیمپلز بنیں گے. اچھا, اب کئی بریلوی علماء ہیں جو خصوصاً یہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرواتے ہیں, بیسیکلی وہ توحید کانفرنس نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ہوتی ہے مذمت توحید کانفرنس, شرک کے اثبات کیے ہوتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی آپ ہم پہ لگاتے ہیں یہود و نصارہ والی خرابیاں پیدا ہوں گی, اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے, یعنی یہ وہی فیشن کریں گے. تو پھر میں نے مسئلہ نمبر 8 ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک .com پہ, کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اور میں نے کہا مفتی صاحب خدا کے لیے اس حدیث کا شان نزول تو پڑھیں, شان ارشاد تو پڑھیں. یہ حدیث کس موقع پہ آپ نے فرمائی تھی؟ فیشن کے لیے نہیں فرمائی تھی. اس کا شان ارشاد جامعہ ترمذی میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180 کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ کی وفات سے جسٹ 2.5-3 سال پہلے, فتح مکہ کے بھی بعد ہوئی ہے غزوہ حنین, آخری عرب کے ساتھ جنگ تھی یہ قبیلہ حوازن کے ساتھ. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے مشرکین عرب کا ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا, جس کے ساتھ وہ جنگوں میں فتح کے لیے وہاں پر اپنی تلوار لٹکاتے تھے, ٹچ کر کے چلے جاتے تھے تو فتح ہوتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح آج بھی مزاروں کے اوپر آپ کو وہ درخت نظر آئیں گے, ٹاکیاں بند دینے, پتہ نہیں کی کچھ کرتے ہیں, سیم وہی چیز مشرکین عرب. تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرما دیں کہ ہم اس سے تبرک حاصل کر لیں. آپ فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ. اصل میں آپ نے کہا سبحان اللہ عما یشرکون, یہ بریکٹ میں تھا. سبحان اللہ, اللہ پاک یہ کیا بات کر دی تم نے؟ تو آج وہی بات کر دی جو قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں, کہ جب وہ ایک قوم سے گزرے جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا خدا بنا دے تو ہم بھی اعتکاف کریں. اور وہی ہوا جب وہ گئے کوہ طور پہ, پیچھے انہوں نے بچڑے کو بنا لیا. 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے جو مرتد ہو گئے تھے. وہ 70,000 صحابہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مرتد ہو گئے, صحابہ تھے, عام لوگ نہیں تھے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں آپ کی وفات کے بعد بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, حضرت ابوبکر کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے مرتدین زکات, وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں تھے, وہ بھی صحابہ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. اس لیے ہم ان کو صحابی نہیں مانتے, لیکن حضور کی زندگی تک وہ صحابی تھے. ظاہر ہے وہ زکات جو ہے وہ صحابہ سے لی جانی تھی نا, کافروں سے تو نہیں لی جانی تھی. اور بخاری و مسلم میں الفاظ ہیں, میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ, کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابہ ہیں, یہ میرے صحابہ ہیں. تو مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی. تو پکڑ کر رافضی جو ہے وہ ابوبکر عمر عثمان پہ لگاتے تھے. تو میں نے ان منوسوں کو جواب دیا کہ یہ ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں نہیں ہے صحابہ کے بارے میں, لیکن ان صحابہ کے بارے میں نہیں, یہ وہ ہیں جو مرتد ہو گئے تھے. اور میں نے بخاری اور مسلم سے کتنی حدیثیں بتائی ہیں. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. اور اسی کا ایک کلپ کاٹا ہوا ہے 1.5 منٹ کا, وہ چڑھایا ہوا ہے آج کل واٹس ایپ پہ اور جناب فیس بک پہ. بے ایمان لوگ ہیں نا, ان کو پتہ نہیں ہے, بھائی علمی جواب دو. تو میں نے اس میں یہ بات یہی کی ہے کہ یہ وہ صحابہ صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں پرٹیکولر آیا, محمد رسول اللہ والذین معہ, ان کے بارے میں آیا ہے جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے بعد میں مرتد بھی ہو گئے. اس میں نے کتنی حدیثیں بتائی ہیں, وہ پورا لیکچر دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا جی مقرر کر دیں, تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے صحابہ نے کی تھی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت. تو یہ آپ نے پرٹیکولر شرکیہ رسومات کے اوپر کہا تھا. مفتی آصف اشرف جلالی صاحب ایک پینٹ شرٹ دے ہوتے نہیں, انہوں نے کیا سینا ٹائی دے ہوتے, وہ تو ویسے بھی نہیں ہے. یہ شرکیہ چیزوں کے اوپر کہا تھا کہ یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں آئیں گی. شان ارشاد جامعہ ترمذی 3180. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے. بخاری میں 1390, مسلم میں 1183. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ پہ سخت تکلیف تھی, اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے تھے, پھر اوپر کرتے تھے اور کہتے تھے بار بار میرے نبی کو وفات کے وقت ٹینشن کیا ہے, ایک بات کی. کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری اور مسلم لعن اللہ الیہود والنصارى, یہودیوں پر اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. عائشہ کہتی ہیں اسی میں الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے اصل میں کہ میرے ساتھ یہ معاملات نہ کیے جائیں. اور حضرت عائشہ کے آگے الفاظ ہیں
اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے اور یہ کام شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے، یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دی جاتی، اوپن قبر ہوتی. لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ یہ حضور کی قبر کے ساتھ بھی یہ معاملات نہ ہو جائے. یہ اما عائشہ کا فتویٰ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی تھی. 5ویں حدیث صحیح مسلم میں 1188، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، وہ راوی کہتے ہیں جندب راوی ہیں، وہ کہتے ہیں 5 دن پہلے آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا خبردار دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیا کرتے تھے، سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے. دیکھنا میں تمہیں منع کرتا ہوں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے. بلکہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7352 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ پوجنا شروع کر دیں. اندازہ کریں بت کا لفظ استعمال کیا قبر کے لیے. یہ کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں آیت ہے. ہاں جی، بتوں کے آگے آپ نہیں جھک سکتے، قبروں کے آگے جھکتے رہے. حالانکہ احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے حرام ہے، چاہے قبر کو کیا جائے چاہے زندہ بندے کو، کیونکہ فقہ حنفی میں اس میں 2 اسکول آف تھاٹ تھے. ایک اسکول آف تھاٹ سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتا تھا تو اس کے خلاف احمد بریلوی صاحب نے کتاب لکھی. تو آپ دیکھ لیں احمد بریلوی صاحب کے نام کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے جو ان کی تعلیمات نہیں تھی. احکام شریعت آپ کھول کے دیکھ لیں. تو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا اور دعا بھی فرمائی، اور الحمدللہ وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قبر رسول کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. نہ تو وہاں میلے لگتے ہیں اور اللہ نے ایسے ڈاڈے لوگ لگا دیے ہیں کچھ عرصے سے تو کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی اس قسم کے میلے ٹھیلے نہیں وہ کرنے دیتے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ یہاں پر کریں وہاں پہ بھی ذرا کر کے بتائیں، اگر حق ہے تو کر کے بتائیں وہاں پر. تو باقی اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، مسئلہ نمبر 27 میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے جس سے کئی لوگوں نے الحمدللہ دعوت حق قبول کی ہے. مسئلہ نمبر 27 ہے اسلام میں قبروں کے احکام، گنبد خضرا، مزارات، اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے. اب تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں، 5-7 منٹ میں انشاءاللہ تعالی یہ کور ہو جائیں گی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ سب غیب کے معاملے میں تخمینے لگا رہے ہیں، پتہ کسی کو نہیں ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈینائی نہیں کیا، اور وہ میں نے پچھلی آیات سے ثابت کیا کہ یہ موسٹ پروبیبل یہی ہے، اور مفسرین اسی طرف کے ہیں. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی فرما دیجیے اللہ ان کی تعداد خوب جانتا ہے، مقصد ان کی تعداد گننا نہیں ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، وہ کیڑی 2 انگلیاں ہوندی ہیں سن. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو یہ 2 انگلیاں اٹھا کے درمیان والی اور تشہد کی کہا کرتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. پھر آپ کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے ایک بندہ نے فون کیا جی وہ کیڑی 2 انگلیاں چکتے سن. میں کہ پائی پاویں اے 2 چکن پاویں اے 2. تھیم کو فالو کرو کہ یہ قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. کیوں کہ آپ کے بعد اب نبی کوئی نہیں آنا، پیچھے ہزاروں انبیاء ہیں، تو جو آخری ظاہر ہو قیامت کے قریب ترین ہے. تو اللہ ہمارا تعداد چھوڑ دو، اصل اس لیسن کو فالو کرو. ما یعلمہم الا قلیل، کم لوگ ہی ہیں جو اس کو جانتے ہیں کہ وہ تعداد کیا تھی. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو بحث نہ کرو ان کے بارے میں بجز سرسری سی گفتگو. اگر کوئی بحث کرنی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤ. ولا تستفتح فیہم منہم احدا، اور نہ اس معاملے میں ان لوگوں سے یہود و نصارہ سے کوئی چیز دریافت کرو. ایک کوڑی مارن گے جے ایک کوئی صحیح گل نہیں تو انہوں دسن لگے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مت یہ کہیے گا کہ میں یہ کام کل کروں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. یعنی صرف اسباب پر نظر نہیں رکھنی بلکہ مسبب الاسباب پر. سارے اسباب میسر ہیں، گاڑی کی ٹیوننگ بھی کروائی ہوئی ہے، گاڑی کے اندر پیٹرول بھی موجود ہے، نیا ماڈل ہے،
تب بھی یہ نہیں کہنا کہ کل ضرور میں اس گاڑی میں سفر کروں گا، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حالات و واقعات کے اوپر قادر ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملات کر سکتا ہے، پوری گیم تلپٹ ہو سکتی. غزوہ احد میں واضح جو فتح تھی شکست میں بدل گئی. اچھا، اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے گئے اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل آنا تو میں تمہیں بتا دوں گا. کل کرتے جو ہے وہ 2 ہفتے گزر گئے، انشاءاللہ آپ کہنا بھول گئے. تو پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ انشاءاللہ کہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائید آئے. یعنی آپ کے شان نہیں ہے کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، اور آگے آ بھی جائے گا کہ اگر بھول جاؤ تو اس وقت کہہ دیا کرو. تو لیکن انشاءاللہ پھر واقعی انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ٹالا نہیں ہونا چاہیے. ٹال دیا، لوگ کہتے ہیں درس میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی کے اندر سے نیت نہیں ہے اور انشاءاللہ بول رہے ہیں نا تو سخت گناہگار ہوگا. اسی لیے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائے نا کہ انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں یہ کام کروں گا، وہ قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوتا، وہ قسم ہوتی ہی نہیں ہے. انشاءاللہ کے ساتھ قسم نہیں ہوتی ہے. قسم جب آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے اللہ کی قسم. قسم میں پوری ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے. اس میں لوگ پلی لے لیتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں کہا گیا انشاءاللہ نہیں. باقی ہر معاملے میں آپ کہیں گے اللہ چاہے گا تو یہ کیا جائے گا. تو یہ کبھی نہ کہنا کہ میں کام کل کروں گا، مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرو اگر بھول جاؤ. وقل عسى ان يهديني ربی لاقرب من هذا رشدا، اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے دکھا دے گا کہ ہدایت کے قریب تر معاملہ کون سا ہے. یعنی آپ پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات کھول دیے. اصحاب کہف کا واقعہ، یہ ظاہر آیات پہلے نازل ہوئی ہوں گی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال تک اس غار میں رہے. 300 سال اور 9 سال اس کے اوپر. اب بعض کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا قول تھا تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ 309 سال لیونریز کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اور شمسی اعتبار سے 300 سال. قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے نبی فرما دیجیے اللہ بہتر جانتا ہے وہ جتنے سال رہے. اصل مقصد یہ ہے کہ وہ رہے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے غیب کی خبریں جو ہے، غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے آسمان اور زمین میں. ابصر به واسمع، وہی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. ما لهم من دونه من ولی، اور اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا پشت پناہ نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اس کے حکم میں کوئی ایک ہستی بھی شریک نہیں ہے. یہ ہے اصل دعوت. وہ اکیلا اللہ ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، اور اسی نے یہ کرامت والا معاملہ فرمایا اصحاب الکہف کے ساتھ. وہ چاہے 300 سال تھے، چاہے وہ 309 سال تھے، کچھ اور تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرامت کی. ان کا پیشن تھا جو گاڈ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ اس معاملے میں قبول فرمایا. اینڈ پہ میں دوبارہ وہ دعا کرتا ہوں اور آپ سب اس کے ساتھ آمین کہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی راہ نکال دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.